یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتلائیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو شب قدر بتلانے کے لیے نکلا، لیکن فلاں فلاں کے لڑنے سے میں بھول گیا، اور شاید اسی میں تمہاری بھلائی ہو، تو آخری 10 دنوں کے 9ویں 7ویں 5ویں رات میں اس کو ڈھونڈو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی للیلۃ القدر کی رات کہاں ہے؟ آخری عشرے میں۔ بس پیاری بہنوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ آیت للیلۃ القدر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، شعبان کے بارے میں نہیں۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور تقدیروں کے فیصلے بھی اسی رات کو ہوئے، اور وہ للیلۃ القدر کی رات ہے۔ بے شک پیاری بہنوں، شعبان بابرکت مہینہ ہے، مگر اس کی برکت یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں، یعنی عبادت کی حالت میں۔ پیاری بہنوں، اس سے زیادہ کوئی بات کسی اتھینٹک ذریعے سے نہیں ملتی ہے۔ اسلام میں جو دن اتھینٹک ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں: عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن، یوم الترویہ یہ جس دن حج شروع ہوتا ہے، 10 محرم، رمضان، للیلۃ القدر، ایام 20، 13، 14، 15 ہر ماہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کو ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ پھر یوم جمعہ کا دن، اس کی بھی فضیلت قرآن و حدیث شریف میں ملتی ہے۔ پھر ایام تشریق جو ہیں 13، 14، 15 ذی الحج کی، اس کی بھی فضیلت ملتی ہے۔ مگر شب برات کا نام قرآن میں کہیں نہیں آیا، اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث عربی میں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مگر شب لفظ عربی کا نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اگر اس کے ساتھ رات کا لفظ بولتے ہیں تو یہ لفظ بھی عربی کا نہیں ہے، اور بارات بھی جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اور اگر اس کو براعت بولیں، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، تو براعت کیا کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ براعت کہتے ہیں بیزاری کو۔ سورۃ توبہ پڑھتے ہیں نا، براءتم، پڑھتے ہیں نا اس کے اندر، تو کیا ہے؟ بیزاری کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ سوچنے کی بات جو ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ اس رات میں کس کو کس سے بیزاری ہوتی ہے؟ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو براعت کوئی نہیں بولتا، یہ صرف کہتے ہیں یہ تو شب براعت، حالانکہ جو بھی بولتا ہے شب برات بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، اور کیا باطل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے، ٹھیک ہے، جس میں وہ جشن مناتے، کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے بتایا کہ ہم دور جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں۔ کون سے ہیں وہ بتایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی دن بہتر ہیں۔ شب برات کے جو جشن ہیں، مثلا رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے بنانا، حلوہ وغیرہ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اسلام کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اگر آپ اس جشن کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، جیسے کہ 14 اگست کو مناتے ہیں یا 23 مارچ کو۔ اگر اس دن آپ کوئی خاص کھانا بنائیں، حلوہ بنائیں، تو یہ آپ کا کلچر تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، جس چیز کو اسلام کا حصہ بنایا جائے اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ نئی ایجاد ہمارے دین میں بدعت ہوئی۔ مثلا حلوہ بنانا، یعنی ایسے عمل کیے جاتے ہیں جس کی دلیل نہ قرآن میں ملتی ہے اور نہ حدیث میں۔ مثلا حلوہ بنانا، چراغاں، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسراف نہیں ہے چراغاں کرنا۔
پھر مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور 15 شعبان کو حلوہ پکانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا تھا، اس لیے ہم بھی اسی خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ من گھڑت اور خود ساختہ قصہ ہے، کیونکہ پیاری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ حلوہ شعبان میں کھاتے ہیں، یعنی دانت شوال میں جو ہے وہ شہید ہوا اور حلوہ شعبان میں کھانا۔ سوچے ذرا، اگر اس بات کو مان بھی لیں تو بھی ہمارے دانت کون سے شہید ہوئے جو ہم حلوہ بنا کر کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں؟ دراصل اس کی ایک حقیقت جو ہے نا ہندو کلچر سے ملتی ہے۔ وہ بھی سال میں ایک دفعہ حلوہ پوری بنا کر کووں کو کھلاتے ہیں، اور وہ اس رسم کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں یعنی پرکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر مان لیں کہ آپ نے حلوہ کھایا ہی تھا، یعنی شوال میں جب ان کا دانت شہید ہوا، تو اس بات کا کہاں ثبوت ملتا ہے کہ اس کو سنت جاریہ بنا لیں اور ہر سال حلوہ پوری پکا کر خود کھائیں اور صرف دینے والے ہی کو کھلائیں؟ اور دیکھیں یہ کیا نیکی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاک اور ہند میں یہ نیکی کمائی جانی ہے؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہاں پکتی ہیں حلوہ پوریاں، تو کیا وہ ان نیکیوں سے محروم رہتے ہیں وہ لوگ؟ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اویس قرنی تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو ان کے لیے جنت سے حلوہ لایا گیا تھا۔ یہ بھی فرضی اور خود ساختہ داستان ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اور اگر بے فرض محال اس کو تسلیم بھی کر لیں تو اویس قرنی نے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا، اور یہ ہے کہ بغیر دانت توڑے ہوئے انتہائی شان سے حلوہ تناول فرماتے ہیں۔ جب دیکھیں کہ ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، کیا یہی محبت رسول کا معیار ہے؟ اگر اتنی ہی محبت ہے تو حضرت اویس قرنی کی طرح دانت توڑوا لیں، اگر یہ بات سچی ہو۔ لیکن حالانکہ یہ بات بھی کیا ہے؟ من گھڑت، خود ساختہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ حضرت اویس قرنی نے ایسا کوئی عمل کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حلوہ کھانے کی روایت اس موقع پر نہیں ملتی ہے، کہ اگر آپ کہیں کہ غزوہ احد میں انہوں نے حلوہ کھایا تھا، یہ بھی روایت نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو کتنا عرصہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پر ہی گزر اوقات ہوتی تھی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک اس دن حلوہ پوری پر اس کا ختم نہ دلایا جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ واپس آتی ہیں۔ یہ عقیدہ اس رات خاندان کے مردہ اور بزرگوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں اور رات بھر رہ کر صبح کے وقت عالم ارواح کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اگر گھر میں حلوہ وغیرہ پاتی ہیں تو خوش ہو کر دعائیں دے کر واپس جاتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ان روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، روشنیوں سے سجاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پسندیدہ کھانا جو ان کی زندگی میں پسند رہا ہو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور گھر کی ایک کوٹری میں کسی کنارے میں رکھ دیتے ہیں، اور ایسا ان کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے بہنوں، جو ہندوؤں اور سکھوں کے اواگون اور تناسخ ارواح کے عقیدہ کے مشابہ ہے۔ بہنوں، نیکوکار روحیں جو ہیں نا وہ علیین میں ہیں، اور بد روحیں جو ہیں وہ سجین میں رہتی ہیں، وہاں سے واپس آنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیک روحیں ہیں وہاں سکون میں ہیں، وہاں پر وہ دنیا کے دکھی دنیا میں کیا کرنے آئیں گی، اور جو بد روحیں ہیں وہ سجین میں، سجین کا لفظ سجن سے نکلا ہے، یعنی قید خانے میں ہے، وہ سجن قید خانے کو کہتے ہیں، اور سجین میں ہیں اور وہاں بیڑیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ سوچیں بھلا وہ واپس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اعاذنا اللہ منہا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مومنون آیت 100 میں، یعنی 100 میں فرمایا جاتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو، ٹھیک ہے؟ پردہ حائل ہو گیا وہ، یعنی ان کے پاس بھی سینسز ہیں جیسے ہمارے پاس سینسز ہیں، ایک جیسا ہی ہے، بس یہاں سے وہاں موو ہو گئے ہیں، وہاں پر بھی وہ زندہ ہیں۔
جیسے یہاں ہم زندہ ہیں، ان کے پاس سینسز بھی ہیں، مگر وہ ہم تک واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کھانا کھلانے کا ایصال ثواب شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کافرانہ عقیدہ ہے کہ مرنے پر جو ہے حلوہ پوری پکا کر جو ہے برہمن جو ہے نا ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرکھوں کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ پھر روح ملانے کا ختم بھی کرتے ہیں کچھ لوگ۔ بعض مسلمانوں میں یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص شب برات سے پہلے مر جاتا ہے نا، اس کی روحوں میں نہیں ملتی بلکہ آوارہ بھٹکتی رہتی ہے۔ پھر جب شب برات آتی ہے تو روح کو روحوں میں ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے کھانے، میوے، پھل وغیرہ مجلس میں رکھ کر امام مسجد ختم پڑھتے ہیں اور روحوں کو روحوں میں ملا دیتے ہیں، اور کھانے، میوے، پھل وغیرہ اور قیمتی کپڑے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں مولوی صاحب۔ میت کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے والے رشتہ دار کی روحوں میں شامل ہو گئی، اگر نہ ہوتی تو اس کی بددعا سے گھر والوں پر تباہی آئے گی۔ سچ ہی کہا ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آپ مجھے بتائیں کہ ختم آپ لوگ یہاں دلاتے ہیں، باقی دنیا میں تو نہیں دلائے جاتے؟ یا وہ لوگ جو ختم نہیں دلاتے تو کیا ان کی روحیں کہاں ہیں؟ معلق کے لٹکی پڑی ہیں ابھی تک، وہ گئی ہی نہیں، وہ روحوں میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہے؟ آپ لوگ خود سوچا کریں، اپنی عقل کا استعمال کر کے سوچیں کہ کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے اس بات کو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر حلوہ پوری پر ختم ہی نہ دلایا جائے تو وہ مردوں میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جب تک شب برات کا وہ ختم نہ دلایا جائے تو ہم کوئی خوشی نہیں منا سکتے، کوئی شادی نہیں، کوئی فنکشن نہیں، کوئی حقیقہ نہیں، کوئی عمل نہیں کر سکتے ہم، صرف اس لیے کہ جب تک یہ والا نہ ملا لے تاکہ وہ جو ہے ہماری مردے کی روح جو ہے وہ جا کے روحوں میں مل جائے۔ اور اسی سلسلے میں لوگ جو ہے وہ پہلی عید کا جو ہے وہ اگر کوئی رمضان میں کوئی فوت ہو جائے، کس طرح ہو جائے، تو وہ عید نہیں مناتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں اگلے سال شعبان آنے کے، اور شعبان جب آتا ہے تو پھر وہ شب برات کے بعد یہ ختم دلا کے پھر وہ اگلی عید مناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اب کیا ہے کہ ہم نے عید منانی ہی نہیں تھی، کیونکہ روحیں جو ہے وہ باقی روحوں سے نہیں ملی، یہ روح دوسرے لوگوں سے نہیں ملی ہے۔ آپ سوچیں کیا یہ باتیں عقل مانتی ہیں ان چیزوں کو؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شعبان میں 3 روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ بھلا سوچیں اس بات کو، ایک شخص بندوں کے حق مارے، رشتے کاٹے، تانے دے، چغلی کرے، غیبت کرے، حرام کمائی کھائے، اور پھر شعبان میں 3 روزے رکھے اور حلوہ پوری کھائے، اور پھر یہ سمجھے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ قرآن و سنت میں کوئی اس کی حقیقت ملتی ہے پیاری بہنوں؟ نہیں ملتی، کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، رمضان آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جتنے گناہ ہم نے پہلے کیے، جو جانے انجانے میں ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم نے ایسے عمل کو نیکی سمجھ کر لیا جو کہ نیکی نہ تھا، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو پھر کس طرح داخل ہوں، واقعی گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے، جسے خود کیا ہے یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے، اسے من و عن اسی طرح کیجیے، اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے رک جانا چاہیے ہمیں۔ اس آیت میں تو یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو کام ساری حیات طیبہ میں نہیں کیا، وہ کام اپنی مرضی سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرنی ہے ہمیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور اتباع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور اتباع کر کے اپنے اعمال برباد نہ کیجیے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے حکموں سے اور اس کی اطاعت سے مت ہٹیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کسی دوسرے کی اطاعت کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ تو پیاری بہنوں، جو سنی سنائی باتیں ہیں یا اس طرح کی قصے کہانیاں ہیں اس پر یقین مت کریں، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ ملتا ہے صرف اسی پہ عمل کیجیے۔ پیاری بہنوں، یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کسی نیکی کے کام سے منع کر رہی ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنے اوپر خود ساختہ بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ ان باتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے فرائض پورے کریں اور سنت پر عمل کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود ساختہ دنیا کے بنائی ہوئی عبادت میں تو ہم بہت خوش جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام اس کو ہم بہت پابندی سے کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہمارے فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعد پچھلی تمام خود ساختہ عبادات کو ختم کر دیا اور ایک مکمل ضابطہ حیات دیا اور قابل عمل ہمارے لیے دین چھوڑا ہے، الحمدللہ، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک بار حج فرض کر لینا، اور وہ بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، یعنی صاحب استطاعت پر وہ بھی، اور ایک بار سال میں روزے فرض ہیں، سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں تو فرائض میں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسنون عبادات ہیں جس کو کر لیں تو اجر ہے، نہ کریں تو گناہ ہے۔ مگر پیاری بہنوں، یہ جو احادیث ہے نا موضوع اور من گھڑت، یہ نہ آپ خود ان پہ یقین کریں، نہ جا کر کسی اور کو سناتے پھریں، اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی بڑی سخت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیاری بہنوں، دراصل یہ چیزیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں کہ اگر کسی کو سچ بتائیں بھی تو وہ آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان لوگوں کو اندر اتنی چیزیں پختہ ہو چکی ہیں کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھائیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت میں خرافات میں کھو گئی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی، اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 رمضان کے بعد پیاری بہنوں نفلی روزے نہ رکھیں، اگر فرضی چھوٹے ہوئے نا تو وہ پچھلے سال کے تو وہ رکھے جا سکتے ہیں، مگر نفلی روزے نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو لوگوں کے پتے جھڑتے ہیں، یہ بھی بنیاد بات ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ کہاں سے پتے جھڑتے ہیں؟ یہ درخت کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے، لہٰذا ایسی باتوں پہ نہ یقین کرنا ہے، نہ آگے جو ہے کسی کو بتانا ہے۔ اور اگر آپ کو میری بھی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں نے بھی اسی طرح ہی علم حاصل کیا ہے کہ خود یقین تبھی کیا جب عین الیقین سے دیکھا۔ میں نے سب کچھ الحمدللہ پڑھا، سیکھا، اور پھر میں نے آپ تک پیغام پہنچایا ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور کوشش کریں اور سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعوذ باللہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اور کل کو وہی ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت کا باعث بنے۔ یاد رکھیے گا پیاری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حوض کوثر سے پانی پلانے لگیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جب وہ اپنے حوض پر کھڑے ہوں گے اور وہ پیالہ اٹھا کے پانی پلانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ کچھ لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، فرمائیں گے، اللہ میری امتی، کیونکہ اس وقت وہ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تو آپ فرمائیں گے میری امتی امتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تجھ سے زیادہ دین میں
تو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ دوسری طرف کر لیں گے، وہ بھی خفا ہو جائیں گے. مجھے بتائیں کیا ہماری نجات ہے پھر ایسے عمل کر کے؟ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں بالکل اضافے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے. جتنا کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسی پر عمل کر لیں، اسی کو وقت پر کر لیں تو تبھی ہماری نجات ہو سکے گی. ہم وہ تو پورا کر نہیں سکتے، اور اس طرح کی خود ساختہ چیزیں، قصے کہانیاں لے کر ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے پھرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم یہ بھی ہے کہ جب تک انسان سچی توبہ نہیں کر لے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی. یعنی مرنے سے پہلے اگر بدعتی جو بدعت کا کام کرتے ہیں اس طرح کی، کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس سے عمل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو پھر مغفرت کیسی ہوگی؟ اور انسان توبہ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ نیکی سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پیاری بہنوں، جس عمل کو آپ نیکی سمجھ کر رہے ہیں وہی تو بدعت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ ہمیں چلا لے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سے زندگی میں جو اب تک غلطیاں، کمیاں، بیشیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کی معاف فرما دے اور صحیح سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.